نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم ہے کہ لکھنے کے لیے بیتاب، حروف ہیں کہ لفظ بننے کے لیے بے چین، اور الفاظ ہیں کہ جملوں میں ڈھلنے کے لیے بے قرار۔ یہ موضوع ہی ایسا معطر اور منور کر دینے والا ہے کہ جو بھی اس عنوان سے منسوب ہوا وہ مہک گیا، وہ دمک گیا، وہ چمک گیا۔ میری پیاری بہنوں، آج کے اس نورانی محفل کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی اور سیرت بیان کی جائے، مگر یہ موضوع تو ایسا موضوع ہے کہ سمجھ نہیں آتا شروع کریں تو کہاں سے اور ختم کریں تو کیسے، کہ یہاں تو ہرا کی جمادی چٹانیں چلا رہی ہیں۔ حلما الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف آئیے۔ مدینے کی سبز وادیاں پکار رہی ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں شرف بخشیے۔ جبل احد کہہ رہا ہے احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ سور پہاڑ منتیں کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول ہماری آغوش میں آئیے کہ آپ کے بنا رہ نہیں سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ذبح شدہ 63 اونٹوں میں سے ہر ایک اونٹ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے مجھے ذبح فرمائیے۔ وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا، خون کے بدلے دودھ دے گیا، نفرتوں کے بدلے محبتیں پھیلا گیا، گالیوں کے بدلے دعائیں بانٹ گیا، اس پر بولیں بھی تو کیا بولیں کہ یہ الفاظ اس کی بلند و برتر شان کے سامنے بہت چھوٹے پڑ رہے ہیں۔ وہ تو وہاں پہنچا جہاں جبرائیل نہ پہنچا، تو یہ رسمی القاب اس تک کیسے پہنچیں گے؟ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ پیاری بہنوں، اس نورانی محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں نور فاطمہ کو، جو کہ ہمارے مدرسے کی نہایت ہونہار طالبہ ہیں۔ جزاک اللہ۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہر ایک شے سے بڑھ کر کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل ہوئی غزالہ اصغر کو۔ سبحان اللہ۔ خیر البشر جہاں میں نہ آیا رسول سا، رتبہ کسی نبی نے نہ پایا رسول سا، تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام کی ہمیں، صادق امین کوئی نہ آیا رسول سا۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ معزز بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، وہ کہ جس کے گھر کا مہمان کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، جس کے دامن دولت کے نیچے یتیموں کو پناہ ملی، وہ کہ جس کی سیرت رب کعبہ بیان کرے، وہاں ہماری سیرت ہمارے بیان کی کیا اوقات ہوگی۔ آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں حلیمہ انور صاحبہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے سروں کو دوپٹوں سے ایسے ڈھانپ لیں کہ آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، کیونکہ اس طرح کی نورانی محفل میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، اور عورت کا ایک بال اگر نظر آئے تو فرشتے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آجا خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ سامعین کرام، آپ علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہو گئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ الغرض ان کی سیرت بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔
میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی مجلس میں کسی کی توہین کی جاتی نہ تذلیل، کسی کی تحقیر ہوتی نہ تنقید، کسی کو جھڑکا جاتا نہ کسی کو ٹوکا جاتا۔ امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، ہر شریک محفل اپنے آپ کو صاحب محفل کے سب سے قریب، سب سے معزز اور سب سے محبوب سمجھتا تھا۔ اور صاحب محفل کے جب پھول جیسے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شگوفوں جیسے شہپارے جھڑتے۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ گاہے بگاہے سبحان اللہ بآواز بلند کہہ کر اس محفل کی نورانیت میں مزید اضافہ کریں۔ ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی، آتے ہی ان کا نام میرے لب پہ دوستو، بیمار دل کو میرے نئی زندگی ملی۔ ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتی ہیں شائستہ خالد۔ میری بہنوں، آپ کا کلام ایسا خوبصورت جیسے 14ویں رات کا تاج محل، جملے ایسے دلکش جیسے کوس و قزا سے رنگ مستعار لیا گیا ہو، اور معنی ایسے معطر جیسے الفاظ کو مشک عنبر سے غسل دیا گیا ہو۔ کوئی شاعر کہتا تو کوئی شاعر، لیکن وہ شاعر تھا نہ شاعر، وہ تو بس دل کا درد تھا جو دل سے نکل کر دلوں میں اترتا جا رہا تھا۔ لبوں سے لفظ نہیں جیسے موتی ہوں بکھرتے ہوئے، لبوں سے لفظ نہیں جیسے موتی ہوں بکھرتے ہوئے، کمال کرتے ہیں جب وہ کلام کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں فائزہ جبین صاحبہ۔ وہ آیا تو امی تھا لیکن عالم بنا گیا، فقیر بن کے آیا غنی بنا گیا، یتیم پیدا ہوا تھا یتیموں کا والی بن گیا۔ وہ ایسا سورج جو کبھی غروب نہ ہوا، ایسا چاند جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑی، ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں، ایسا چراغ جو کبھی بجھا نہیں۔ میں نے آقا کا جب ذکر اطہر کیا، خانہ دل کو رب نے منور کیا، بزم احساس میں روشنی آ گئی، جو ہی روزے کا میں نے تصور کیا۔ آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں سلمیٰ افضل صاحبہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، محفل اپنے عروج پر ہے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے دلوں میں، سوچوں میں، لفظوں میں، باتوں میں، تبصروں میں، تذکروں میں، دعاؤں میں اور آہوں میں زندہ ہونی چاہیے۔ نبی کے نام سے رونق ہے بزم عالم میں، یہ نام پست کو بالا مقام دیتا ہے، یہ نام باعث تسکین قلب مضطر ہے، یہ نام درد کے عالم میں کام دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں فرد صاحبہ۔ میری بہنوں، اب میں دعوت دیتی ہوں مقامی مدرسے کی نہایت با عمل عالمہ باجی شگفتہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں اکٹھے ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا اور کہنا سننا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور یہ عمل ان کے لیے شفاعت کا باعث بنائے، آمین۔ آپ سب کی آمد کا نہایت شکریہ۔